الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حاضرین مجلس، سامعین محترم، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، بند کر دو سر. نوجوان دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ علق کی 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اور ان 3 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، اور اس خطاب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا: اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی آپ پڑھیے، اقرأ آپ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے. خلق الانسان من علق، وہ پروردگار کہ جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے. اقرأ وربک الاکرم، اور آپ پڑھیے اپنے باعزت پروردگار کے نام سے. الذی علم بالقلم، کہ جس نے انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جو اس کو نہیں آتی تھی قلم کے ذریعے سے. الذی علم اقرأ وربک الاکرم، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو وہ چیز سکھلائی کہ جو چیز اسے نہیں آتی تھی، اور وہ تعلیم اللہ نے قلم کے ذریعے سے دی ہے. یہ اسلام و قرآن کی نازل ہونے والی سب سے پہلی آیات ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے تو سب سے پہلے ان آیات کے ذریعے سے نازل ہوا ہے. یعنی قرآن پاک کی نازل ہونے والی سب سے پہلی آیات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ جس نے تمہیں تعلیم دی قلم کے ذریعے سے. یعنی اسلام کا جو سب سے پہلا حکم ہے وہ نماز کا نہیں ہے. اسلام کا جو سب سے پہلا حکم ہے وہ زکوٰۃ کا نہیں ہے. اسلام کا جو سب سے پہلا حکم ہے وہ حج کا نہیں ہے. اسلام کا جو سب سے پہلا حکم اس دنیا میں آیا ہے وہ پڑھنے کا ہے. کیا ہے؟ پڑھنے کا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کی سب سے پہلی آیات نازل ہوئیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا. کیا کیا ہے؟ پڑھنے کا حکم دیا ہے. اسلام کا جو سب سے پہلا حکم ہے وہ کیا ہے؟ پڑھنے کا ہے، تاکہ پڑھ کر انسان اپنی جہالت کو دور کرے. کیا کرے؟ پڑھ کر اپنی جہالت کو دور کرے. کیونکہ جب تک انسان کے پاس علم کی روشنی نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کیا ہے؟ گمراہیوں میں اور غلط باتوں میں بھٹکتا رہے گا. جب اس کے پاس علم کی روشنی ہوگی تو وہ اس علم کی روشنی کے ذریعے سے صحیح راستے پر چلے گا، صحیح راہ کو اختیار کرے گا. اسی وجہ سے
نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور قرآن پاک کی جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئی ہیں وہ یہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے۔ اب دیکھیے ہمیں کیا پڑھنا ہے اور کون سا علم پڑھنا ہے یہ بھی اللہ نے ہمیں بتلا دیا۔ ہمیں کیا پڑھنا ہے اور کون سا علم پڑھنا ہے یہ بھی اللہ نے ہمیں بتلا دیا کہ ہمیں وہ علم پڑھنا ہے کہ جس میں پروردگار کا تعارف، پروردگار کی پہچان پہلے کرائی جائے، جس میں رب کی پہچان پہلے کرائی جائے، ہمیں وہ علم پڑھنا ہے۔ اقرأ پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے کہ جس نے آپ کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ یعنی ہمیں وہ علم پڑھنا ہے کہ جس میں اللہ کا، رب کا، پروردگار کا تعارف ہو، پہچان ہو، بتلایا جائے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جیسے ہی نبوت ملی، جیسے ہی آپ کی بعثت ہوئی اور جیسے ہی آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور وہ لوگ جو عرب کے بدو کہلاتے تھے اور معاشرے کے سب سے بدترین انسان کہلاتے تھے، جب قرآن پاک ان کی زندگی میں آیا اور قرآن کا علم انہوں نے حاصل کیا، قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا، تو پھر وہ اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ ان کے ایمان کو کہاں تو وہ اتنے دبے کچلے تھے کہ لوگ وہ جہلائے عرب کہلاتے تھے، عرب کے بدو کہلاتے تھے، عرب کے رذیل ترین لوگ کہلاتے تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کا علم پڑھا، قرآن کی تعلیم پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور وہ علم حاصل کیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دیا تھا، تو پھر وہ بلندی کے اس مقام پر پہنچے کہ قرآن نے ان کے بارے میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ اے لوگوں ایمان لاؤ، ایسا ایمان جیسا کہ صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ یعنی ایمان کون سا معتبر ہوگا؟ وہ ایمان جو صحابہ ایمان لائے ہیں، صحابہ جیسا ایمان ہم لائیں گے جبھی ہمارا ایمان معتبر ہوگا۔ یعنی صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنا دیا، ہمارے لیے آئیڈیل بنا دیا کہ جب تک ہم صحابہ جیسا ایمان نہیں لائیں گے، صحابہ جیسا ہمارا یقین اور اعتقاد نہیں ہوگا، صحابہ نے جن چیزوں پر عمل کیا ہے، صحابہ کا جو اعتقاد تھا، اس اعتقاد کو ہم نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل اور مضبوط نہیں مانا جائے گا۔ یعنی قرآن کی تعلیم کی بدولت ان کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ معیار قرار دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو معیار، کسوٹی قرار دے رہا ہے کہ اگر ان جیسا ایمان تمہارا ہوگا تو پھر کیا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کیسے پاسبل ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ کہاں تو وہ لوگ جہلائے عرب کہلاتے تھے، کہاں تو وہ عرب کے بدو کہلاتے تھے، کہاں تو عرب کے وہ غلط یعنی لٹیرے اور چور کہلاتے تھے، لیکن قرآن کی تعلیم ان کی زندگیوں میں آئی، قرآنی علم ان کی زندگیوں میں آیا تو وہ اتنے تبدیل ہوئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی سو آیتوں میں صحابہ کی تعریف بیان کی ہے، کئی سو آیتوں میں صحابہ کی تعریف بیان کی ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلواتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلواتے ہیں، قرآن کی تعلیم نہیں دلواتے ہیں۔ دیکھیے، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیے، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بھی بنائیے، آپ اپنے بچوں کو لائر بھی بنائیے، آپ اپنے بچوں کو ہائیلی ایجوکیٹڈ بنائیے، اعلیٰ تعلیم دلوائیے، لیکن خدا را اللہ کے واسطے سب سے پہلے انہیں مسلمان بنائیے۔ سب سے پہلے انہیں کیا بنائیے؟ مسلمان بنائیے۔ سب سے پہلے ان کو مذہبی تعلیم، قرآن کی تعلیم دلائیے، ان کو قرآن کی تعلیم دلائیے، ان کو رب کا تعارف کرائیے، ان کو رب کی پہچان کرائیے، ان کو یہ بتائیے کہ تمہارا رب کون ہے، ان کو اپنی اولاد کو بتائیے کہ تمہارا اللہ کون ہے، اپنی اولاد کو بتائیے کہ تمہارا نبی کون ہے، اپنی اولاد کو دین کا علم جو بنیادی علم ہے، جو بیسک علم ہے، اتنا علم کہ جس سے
حرام اور حلال کی تمیز ہو سکے، جس سے عقائد درست ہو سکیں، ایمان درست ہو سکے، اتنا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اتنا علم ہمیں اپنے بچوں کو حاصل کرانا چاہیے۔ لیکن آج افسوس، صد افسوس، ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دلاتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ انٹر کر لے، ہمارا بچہ ٹیچر بن جائے، ہمارا بچہ اچھی سے سرکاری نوکری حاصل کر لے، ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے۔ یہ اچھی سوچ ہے، اس سوچ سے انکار نہیں ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا بیٹا اس لائق بن جائے کہ جب آپ مریں تو آپ کی جنازے کی نماز پڑھا دے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ مریں تو آپ کے جنازے کی نماز پڑھا دے؟ یا کبھی جو بنیادی دین کے علوم ہے وہ اس کو حاصل کرا دیں؟ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ایک واقعہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ ایک ڈاکٹر کے والد کا انتقال ہوا، MBBS ڈاکٹر تھا۔ اب وہ اتنا قابل ڈاکٹر تھا لیکن دین کے اعتبار سے بالکل جاہل تھا، وہ اسے جنازے کی نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ سائیڈ میں بیٹھا ہوا ہے، باپ کی جنازے کی نماز ادا کی جا رہی ہے، سائیڈ میں بیٹھا ہوا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے جنازے کی نماز پڑھنی نہیں آتی، مجھے جنازے کی نماز نہیں پڑھنی آتی، اور رو رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے مجھے MBBS ڈاکٹر تو بنایا، اے کاش کہ میرا باپ مجھ کو دین کا علم بھی سکھا دیتا، میرا باپ مجھ کو دین کی معلومات بھی حاصل کرا دیتا، کہ جس باپ نے مجھے ڈاکٹر بنایا اس باپ کی ذمہ داری یہ بھی بنتی تھی کہ وہ باپ مجھے قرآن پڑھا دیتا، وہ باپ مجھے دین کا علم حاصل کرا دیتا۔ لیکن آج ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے، ہم دنیا کے چکر میں، دنیا کو اچھے سے اچھا بہتر بنانے کے چکر میں اپنے بچوں کو صرف دنیا کی تعلیم دلاتے ہیں اور آخرت کی تعلیم، قرآن کی تعلیم ہم نہیں دلاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کا سبب بنے گا۔ آپ جانتے ہیں اس تعلیم کی کتنی فضیلت ہے، اس تعلیم کی کتنی اہمیت ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب بیٹے نے صرف سورہ فاتحہ کو دیکھ کر پڑھنا شروع کیا، کیا کیا؟ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حماد نے جب سورہ فاتحہ کو دیکھ کر پڑھ لیا تو حضرت امام ابو حنیفہ نے ان کے استاد کو 500 درہم کا ہدیہ دیا۔ کیا دیا؟ 500 درہم کا ہدیہ، تقریباً 2 کلو چاندی کے برابر، کیونکہ 200 گرام کی 612 گرام چاندی بنتی ہے، 612 اور 100 300 گرام، تقریباً 1.5 کلو چاندی، یعنی کہ آج کے اعتبار سے کتنے بیٹھیں گے؟ تقریباً 70-80 ہزار روپے۔ یعنی صرف اپنے بیٹے کو سورہ فاتحہ کے پڑھانے کے عوض کہ میرے بیٹے کو ان کے استاد نے سورہ فاتحہ پڑھائی ہے، انہوں نے 500 درہم کا ہدیہ دیا، اور بعض تاریخی روایتوں میں آیا تھا کہ 1000 روپے انہوں نے ہدیہ دیا اپنے بیٹے کے استاد کو۔ تو بیٹے کے استاد نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سورہ فاتحہ اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ پوری دنیا کی دولت اگر میں ہدیے میں دے دیتا جب بھی ناکافی ہوتی، جب بھی ناکافی ہوتی ہے۔ دیکھیں جن کے دل میں عظمت ہوتی ہے نا، جن کے دل میں قرآن کی محبت ہوتی ہے، عالموں کی محبت ہوتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے قرآن کیا چیز ہے۔ اور ابھی ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن جس وقت ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہم قبر کی تنہائیوں میں اتر جائیں گے، قبر کے وحشتناک گھڑوں میں اتر جائیں گے، اور اس وقت جب اژدہا ہم پر مسلط ہوگا اور منکر نکیر ہم سے سوال کے لیے آئے گا، اور قبر ہمیں کیا ہے، ہمارے تنگ کر دی جائے گی اور ہماری پسلیوں کو بھینچ دے گی، اور ہماری پسلیاں ایک دوسرے مل کر ادھر سے ادھر ہو جائیں گی، اور قبر کی تنہائی میں جب ہمیں یعنی اللہ کی طرف سے فرشتے کیا ہیں، عذاب کے فرشتے ہم پر مسلط کیے جائیں گے، اور جب حشر کا میدان لگایا جائے گا، اور اس وقت میں جب انسان بڑی تکلیف کے عالم میں ہوگا، انسان کے جو یہ سورج، دنیا کا جو سورج ہے 14 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر ہے، وہ ہمارے سروں پر آ جائے گا، اور اس وقت بڑے بڑے انبیاء، صلحاء، قطب اور ابدال اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، سب کی زبان پر یہ ہوگا یا ربی نفسی، یا ربی نفسی، اے اللہ آج میرا کیا ہوگا، اے اللہ آج میرا کیا ہوگا، آج میرا کیا بنے گا، آج میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس وقت ہمیں احساس ہوگا یہ ان حفاظ کی، ان علماء کی کیا قدر و قیمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حشر کے میدان میں 10 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ یہ شخص جہنمی ہے، یہ شخص جہنمی ہے، یہ شخص جہنمی ہے، باقاعدہ آرڈر کیا ہے، پاس ہو چکا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور فرشتے ہاتھ پکڑ کر لے جا رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، لے جا رہے ہوں، چلو بھائی جہنم میں گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے۔ پتہ لگے گا کوئی حافظ قرآن کھڑا ہوا ہے، وہ کہے گا کہ بھائی میں نے تو اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا،
میں نے تو اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا، وہ حافظ قرآن آگے آ جائے گا، وہ حافظ قرآن آگے آ جائے گا اور وہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ تو میرے والد محترم ہیں، یہ تو میرے والد محترم ہیں، انہوں نے دنیا میں مجھے حافظ قرآن بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ 10 ایسے لوگوں کی سفارش کی اجازت دے گا کہ جن کے اوپر جہنم بالکل واجب ہو چکی ہوگی، جن کا کیا ہے ٹکٹ کٹ چکا ہوگا، کیا ہوگا ٹکٹ ان کا کنفرم ہو چکا ہوگا کہ انہیں جہنم میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دے گا جاؤ 10 ایسے لوگوں کو چھانٹ لو جن سے تم محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ 10 ایسے لوگوں کو حافظ قرآن چھانٹ لے گا، بھائی یہ صاحب یہ صاحب یہ صاحب، یہ میرے فلاں یہ میرے فلاں یہ میرے دوست۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ انسان اپنے باپ کو ہی لے جائے گا، جس سے وہ محبت کرے گا، جو اس سے محبت کرے گا وہ کیا ہے اسے جنت میں لے جائے گا۔ اس وقت ہمیں احساس ہوگا اے کاش کہ ہم نے بھی اپنے کسی بچے کو حافظ بنایا ہوتا، ہم نے بھی اپنے کسی بچے کو حافظ بنایا ہوتا۔ آج یہ شخص یہ حافظ قرآن، اس حافظ قرآن کا اتنا مقام ہے کہ اس کی وجہ سے 10 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، 10 لوگوں کو۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں 10 ایسے لوگوں کو حافظ قرآن جہنم سے نکلوائے گا جن پر جہنم کا سرٹیفکیٹ بالکل واجب ہو چکا ہوگا، ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اور عالم کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پل صراط کے راستے سے لوگ گزر رہے ہوں گے، پل صراط کا راستہ اتنا خطرناک ہوگا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، کہ جو انسان جن کے اعمال غلط ہوں گے وہ جہنم کے اوپر سے ہو کر ایک پل گزرے گا، اس کے اوپر سے انسان گزرے گا، جس کے اعمال غلط ہوں گے کٹ پٹ کے وہ جہنم میں ہی گر جائے گا، اور جس انسان کے اعمال درست ہوں گے وہ کیا ہے بجلی کی طرح پار ہو کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس وقت میں اللہ رب العزت ایک عالم کو یہ مقام عطا کریں گے، قف ہا ہونا واشفع لمن شئت، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس عالم دین کو کہا جائے گا یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، قف ہا ہونا واشفع لمن شئت، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اور جس کی تم شفاعت کرو گے، جس کی تم سفارش کرو گے، آج تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا، جس کو تم جنت میں لے جانا چاہتے ہو جنت میں لے کر جاؤ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، قف ہا ہونا، حدیث کے الفاظ ہیں، واشفع لمن شئت، ایک عالم کو خطاب ہوگا کہ یہیں رک جاؤ، پل صراط کے راستے پر یہیں کھڑے ہو جاؤ، اور جس کی تم شفاعت کرو گے وہ کیا ہے اس کو جنت میں ڈالا جائے گا تمہاری شفاعت کے نتیجے میں۔ جب علماء اور حفاظ کو یہ مقام دیا جائے گا، اس وقت میں ہمیں احساس ہوگا اے کاش کہ ہم بھی اپنے بیٹے کو حافظ بناتے، ہم بھی اپنے کیا ہے بیٹے کو عالم بناتے، کاش آج ہمیں بھی اپنے بیٹے کی شفاعت نصیب ہوتی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اپنے بیٹے کو حافظ نہیں بنا سکا، اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنا سکا، تو کسی ایسے بچے، غریب بچے کو گود لے، اس کا خرچ اٹھائے، اس کو حافظ بنائے، اس کو عالم بنائے، یہ اس کے لیے مقام ہوگا۔ اور اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم علماء سے محبت کرنے والا بن جائے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے المرء مع من احب، کہ انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ المرء مع من احب، کہ جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کسی عالم سے، کسی حافظ سے صرف اس بنیاد پر محبت رکھتے ہوں گے کہ یہ حافظ ہیں، یہ عالم ہیں، دین کا علم ان کے سینے میں ہے، قرآن ان کے سینے میں ہے، تو انشاءاللہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آج ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں لیکن دینی تعلیم نہیں دلاتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے دینی تعلیم دلوایا کریں، اور ہم اپنے مقامی طور پر ایسا نظام، ایسا سلیبس تیار کریں، ایسا سسٹم تیار کریں کہ اپنے بچوں کو ہم دینی تعلیم دلوائیں، ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دلوائیں، نہ ہمارے بچے دینی تعلیم میں پیچھے رہیں، نہ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہیں۔ ایک بچہ حافظ بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، حافظ بھی ہو، انجینئر بھی ہو، حافظ بھی ہو، وکیل بھی ہو، حافظ بھی ہو، انجینئر بھی ہو، کیا مقام ہے۔ اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اگر اسے 90 سال کا بوڑھا یاد کرے گا تو اسے یاد ہو جائے گا، اگر یہ قرآن 5 سال کا بچہ یاد کرے گا تو اسے یاد ہو جائے گا۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک 5 سال کا بچہ لایا گیا ہارون رشید کے سامنے، اور یہ کہا گیا کہ بچہ حافظ قرآن ہے، یہ بچہ حافظ قرآن ہے۔ ہارون رشید نے اچھا یہ 5 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے؟ کہ جی ہاں حافظ قرآن ہے۔ اس کا باپ ہارون رشید خود حافظ قرآن تھے، ہارون رشید خود حافظ قرآن تھے اور علماء کے قدردان تھے، علماء کے قدردان تھے۔ ہارون رشید نے کہا بیٹا قرآن سناؤ، تو ضد کرنے لگا، ابو
قرآن بعد میں سناؤں گا، پہلے آپ وعدہ کرو آپ مجھے گڑ دلاؤ گے، آپ مجھے گڑ دلاؤ گے۔ آج کل کا بچہ ہوتا کہ ابھی چاکلیٹ دلاؤ گے، بسکٹ دلاؤ گے، وہ بچہ ضد کرنے لگا کہ میں قرآن تو سنا دوں گا، لیکن پہلے آپ کو کیا ہے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ مجھے گڑ دلاؤ گے۔ تو اس کے باپ نے کہا ہاں بیٹا میں تجھے گڑ دلاؤں گا، لیکن آپ بادشاہ کو قرآن سنا دو۔ آپ بادشاہ خود حافظ تھا، 5 جگہ سے سوال کیا، 5 الگ الگ جگہوں سے سوال کیا، اس بچے نے 5 جواب بالکل صحیح دیے، اس بچوں نے 5 جواب بالکل صحیح دیے۔ ہارون رشید نے خوش ہو کر اس کو سینے سے لگا لیا، خوش ہو کر سینے سے لگا لیا کہ 5 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے، 90 سال کا۔ اور آپ دور کیوں جاتے ہیں، ہندوستان کی اسی سرزمین ایک بادشاہ گزرے ہیں، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام ہے؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، شاہجہاں کے بیٹے ہیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ کیا بنایا؟ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، اور اپنے والد شاہجہاں کے پاس لے کر آئے کہ ابو جی بڑی خوشی کا مقام ہے کہ میرا بچہ حافظ ہو گیا۔ اور یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ان بادشاہوں میں سے علماء کی بڑی قدر کرتے تھے۔ ان کے استاد ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، دلی میں ان کی قبر ہے، اور بڑے پائے کے عالم ہیں۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے نور الانوار کے نام سے، اصول فقہ میں کتاب ہے۔ ہر مولوی جو مولوی بن کر آتا ہے اس کتاب کو ضرور پڑھ کر آتا ہے، میں نے بھی وہ کتاب پڑھی ہے، بڑی جامع کتاب لکھی ہے۔ اورنگزیب کے استاد ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ دلی کے ہی تھے، دلی میں ہی ان کی قبر ہے، اورنگزیب کے استاد تھے۔ اورنگزیب نے ان کو اپنے ملک کا وزیر خزانہ بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ فائننس منسٹر بنایا تھا ان کو۔ اور کس کو؟ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کو، بہت بڑے عالم تھے۔ خیر، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو شاہجہاں کے بعد لے کر پہنچے اور یہ کہا کہ بیٹے ابو جان میں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا ہے۔ شاہجہاں رونے لگا، شاہجہاں رونے لگا کہ ابو جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو خوشی کا مقام ہے، آپ کا پوتا حافظ بن گیا، کہ تو نے اپنے بچے کو حافظ بنا کے اپنی آخرت تو سنوار لی، میرا کیا ہوگا؟ میرا تو کوئی بھی بیٹا حافظ نہیں ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں بیٹوں میں سے کوئی حافظ نہیں ہے۔ اورنگزیب نے ٹھان لی کہ آج سے میں بھی حفظ قرآن کروں گا، میں بھی کیا کروں گا؟ حفظ قرآن کروں گا۔ اتنے بڑے ملک کا بادشاہ، پورا ہندوستان، پورا پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ پورا ایک ملک تھا، افغانستان کا بھی کچھ حصہ کیا ہے ہندوستان میں شامل تھا۔ اتنے بڑے ملک کا بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، اس نے ٹھان لیا کہ میں حفظ کروں گا، اور چند ہی سالوں میں حفظ کرنے کے بعد اپنے والد صاحب کے سامنے پیش ہوئے اور یہ کہا ابو جان اب میں بھی حافظ قرآن ہوں، الحمدللہ میں بھی حافظ قرآن ہوں۔ تو یہ قرآن ایک ایسی دولت ہے کہ 90 سال کا بوڑھا، 70 سال کا بوڑھا اگر اسے حفظ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دیا ہے۔ 5 سال کا بچہ اگر قرآن پاک حفظ کرنا چاہے تو 5 سال کا بچہ بھی قرآن پاک کو حفظ کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں۔ لیکن آج ہم ڈاکٹر انجینئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے آپ کی مسجد میں ایک ایسا نظام مرتب کیا ہے کہ آپ کا بچہ حافظ بھی بنے گا، آپ کا بچہ عالم بھی بنے گا، آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی بنے گا، آپ کا بچہ انجینئر بھی بنے گا۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ایسا سسٹم بنانا چاہیے۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بچہ جو نرسری کلاس یعنی LKG UKG نرسری یہاں سے پڑھ کر اور انٹر تک اسے 15 سال لگتے ہیں۔ کتنے سال لگتے ہیں؟ کتنے سال لگتے ہیں بھائی؟ 15 سال لگتے ہیں۔ 15 سال پڑھنے کے بعد میں اگر آپ اس سے کہو گے بھائی آپ غسل کے فرض سنا دیں، وضو کے فرض سنا دیں، نہیں سنا پائے گا۔ دنیا کی نظر میں پڑھا لکھا ہے، دنیا کی نظر میں کیا ہے وہ پڑھا لکھا، 15 سال لگے ہیں، دنیا کی نظر میں پڑھا لکھا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں کیا ہے وہ جاہل ہے، اسے کچھ نہیں آتا۔ 15 سال بھی خراب ہوئے۔ اور ایک بچہ وہ ہے مجھ جیسا کہ جس نے مدرسے میں 15 سال لگائے، حافظ بنا، عالم بنا، قاری بنا، مفتی بنا، 15 سال لگ بھگ لگ جاتے ہیں۔ مجھے اللہ کا شکر 12-13 سال لگے، میں نے 14 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا تھا، اللہ کا انعام ہے، 14 مہینے میں الحمدللہ میں نے قرآن حفظ کر لیا تھا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن عام طور پر 15 سال لگ جاتے ہیں، میں نے 12 سال میں سب کمپلیٹ کر لیا، تو مان کے چلو 12 سے 15 سال لگتے ہیں حافظ، عالم، قاری، مفتی بننے تک۔ لیکن دنیاوی تعلیم ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتی، یہ الگ بات ہے کہ میں نے تو دنیا کی تعلیم حاصل کری ہے، لیکن عام طور پر جو علماء ہوتے ہیں دنیا کی تعلیم سے بالکل غافل ہوتے ہیں، اپنا فارم تک نہیں بھر سکتے، وہ اپنے سائن تک نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایسی دوری کیوں ہے؟ ہم انہی 12 سالوں میں دونوں کام کر سکتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ ایسا سلیبس تیار کیا ہے کہ آپ کا بچہ ہماری اس مسجد میں پڑھ کر حافظ بھی بنے گا، عالم بنے گا، صرف 12 سال میں، اور 10ویں اور 12ویں میں اسے کروائیں گے۔ ہم کیا کروائیں گے اسے؟ 10ویں اور 12ویں بھی کروائیں گے۔ ہم 6 سے 7 سال کا بچہ لیں گے، ہم 6 سے 7 سال کا بچہ لیں گے، ہم اس کو 5 سال میں حافظ بنائیں گے اور 5ویں تک کا سلیبس پڑھائیں گے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 5 سال ہو گئے۔ 6 سے 7 سال کا بچہ لیں، 7 5 12 12-13 سال کی عمر میں بچہ عام ایک بچے کو حفظ کرنے میں 3 سال لگتے ہیں، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، ای بلاک میں مدرسہ چلاتا ہوں، 5 سال میں الحمدللہ ہمارے مدرسے میں 19 حافظ ہوئے۔ تو ایک اوسط یہ ہے کہ ایک بچہ 3 سال میں حافظ بن جاتا ہے۔ کوئی زیادہ ہی کند ذہن ہو، کمزور ذہن کا ہو 4 سال، حد ہے 5 سال،
3 سال میں بچہ حافظ بن جاتا ہے اگر نظام مدرسے کا ٹھیک ٹھاک ہو، سسٹم اچھا ہو. تو 5 سال میں ہم بچے کو حافظ بھی بنا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم اس کو 5ویں تک کا سلیبس بھی پڑھا سکتے ہیں. اب اس کے بعد میں بچہ حافظ بن گیا، ہم 7 سال میں اسے 6ٹھی سے لے کر 12ویں تک، اور پھر انہی 7 سال میں ہم اس کو عالم کا کورس بھی یہی مسجد میں رہ کر مکمل کرا سکتے ہیں. 10th اور 12th کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اوپن سے فارم بنیں گے، تیاری یہاں کروائیں گے. ایگزام کا ٹائم آیا، بچوں کو لے گئے، ایگزام کروائے، 10th کلیئر کروا دی. 1 سال کا گیپ دے کر ہم نے 12th کلیئر کروا دی. تو یعنی 12 سال میں آپ کا بچہ حافظ بھی بن جائے گا، آپ کا بچہ عالم بھی بن جائے گا، اور آپ کا بچہ 10ویں اور 12ویں بھی کر لے گا آپ کی اسی رحمانی مسجد سے. بتائیے پلان اچھا ہے بیکار ہے؟ بتائیے اچھا ہے اور بیکار ہے؟ بتائیے اچھا ہے بیکار ہے؟ آپ اس کی حمایت میں ہیں مخالفت میں ہیں؟ حمایت میں بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ حمایت میں ہیں کہ یہ ایسا نظام بننا چاہیے تاکہ آپ کے بچوں کو دین کی دنیا کی دونوں تعلیم ملنی چاہیے؟ کچھ لوگ مخالفت میں ہیں شاید. وہ چند لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو مسجد میں بھی اشارے نہیں آتے ہیں، جنہیں مسجد کی میم کا نہیں پتا ہے. وہ کہتے ہیں لو جی مسجد مدرسہ ہو گیا. ارے بھائی مسجد میں مدرسہ نہیں قائم کریں گے یا مسجد میں بچے نہیں پڑھائیں گے تو کہاں؟ گرودوارے میں بچے پڑھائیں گے؟ مندر میں جا کے بچے پڑھائیں گے؟ مسلمان کے بچے مسجد میں نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ گرودوارے میں پڑھیں گے؟ مندر میں پڑھیں گے؟ مسجد نبوی، اب آپ کو میں اگزامپل دے دیتا ہوں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، مسجد نبوی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے، آپ کا روضہ مبارک جہاں آپ دفن ہیں، اس کے برابر میں بالکل، اگر الحمدللہ میں تو گیا ہوں عمرہ کرنے، جو آپ کا حجرہ ہے، حجرے کے برابر میں آپ کا مصلی ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور ریاض الجنہ کے جس اس طرف کو یعنی صفہ کا چبوترا ہے. یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، مسجد کے اندر ہی قائم تھا، اور آج تک مسجد نبوی کے اندر مدرسہ قائم ہے. قرآن کے حلقے لگتے ہیں، حفظ کی درسگاہ لگتی ہے، عالم کا کورس کرایا جاتا ہے، اور وہاں درس قرآن ہوتا ہے، حدیث کا قرآن کی تفسیر کا درس ہوتا ہے. اور دور کیوں جاتے ہیں؟ ہندوستان کے ایک بڑے عالم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، جو مولانا ارشد مدنی کے والد ہیں اور فریڈم فائٹر ہیں، انہوں نے 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر بخاری شریف کا درس دیا ہے. بخاری شریف کا درس دیا ہے. مسجد نبوی کے اندر بچے پڑھائے جا سکتے ہیں، مدرسہ پڑھایا کیا ہے، مدرسہ قائم کیا جا سکتا ہے. تو کیا رحمانی مسجد میں مدرسہ قائم نہیں کیا جا سکتا؟ بتائیے، جواب دیجئے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جواب دیجئے. جب مسجد نبوی کے اندر بچے پڑھائے جا سکتے ہیں تو رحمانی مسجد کے اندر بچے نہیں پڑھائے جا سکتے؟